वैक्सीन की तैयारी पर हिंदुस्तान की काविशों की सताइश। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से किए गए अपने खिताब के दौरान कोरोना वायरस की वैक्सीन से मुताल्लिक खास तौर पर हिंदुस्तान के रोल की सताइश की। हिंदुस्तान इस वक्त वैक्सीन की तैयारी में पूरी शदोमत से लगा हुआ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से तैयार की जाने वाली वैक्सीन का तस्करा करते हुए जॉनसन ने इस बात की जरूरत पर जोर दिया कि किसी भी कामयाब वैक्सीन की रसाई हर शख्स से होनी जरूरी है। इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 100 मकामात पर कोरोना वैक्सीन की तैयारी का काम जारी है, जबकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैक्सीन की तैयारी के काम तीसरे मरहले में पहुंच चुका है। अगर ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन तैयार हो जाती है तब हिंदुस्तानी इदारे के साथ एक मुआहदे के जरिए कम और औसत दर्जे की आमदनी वाले ममालिक को सरबराह करने के इक़दाम किए जाएंगे। जॉनसन ने इस मौके पर आलमी इदारे सेहत WHO के इक़दाम की सताइश की। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का फैसला किया है कि आइंदा बरस से WHO को फंड की फराहमी का सिलसिला बंद कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तब आलमी इदारे को सबसे ज्यादा फंडिंग करने वाले ममालिक में बरतानिया पहले मुकाम पर आ जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ कौंसिल इजलास में हिंदुस्तान पर सख्त तनकीद। जेनीवा में जारी अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ कौंसिल के इजलास में हिंदुस्तान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया और मुबैना घनाओने जराइम में मुलविस फौजियों के खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी बंद करने पर जोर दिया गया। आलमी इदारे की इंसानी हुकूक़ कौंसिल में नई दिल्ली शदीद तनकीद का निशाना बना रहा। मुबाहिसे के दौरान बैनुल अक़वामी हुकूक़ की आलमी तंजीमों ने कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी पर BJP हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कौंसिल पर जोर दिया कि हुकूमत हिंद पर दबाव डाला जाए कि वो उन फौजियों के खिलाफ कार्रवाई करे जो वादी में घनौने जराइम में मुलविस हैं। बैनुल अक़वामी मुस्लिम ख़वातीन यूनियन IMWU, वर्ल्ड मुस्लिम कांग्रेस WMC, कम्युनिटी ह्यूमन राइट्स एंड एडवोकेसी सेंटर CHR और AC और एमनेस्टी इंटरनेशनल के नुमाइंदों ने मुतनाज़ा इलाके में सियासी और इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल पर खदशात का इजहार किया। इस मौके पर CHR और AC की नुमाइंदा अयमन गिलानी ने तनाज़े कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुतअद्दिद करारदादें मंजूर की गई जिसमें खित्ते में आज़ादाना गैर जानिबदाराना राय शुमारी के जरिए मसले के पुरअमन हल पर जोर दिया गया ताकि कश्मीरियों को आज़ादाना माहौल में अपने सियासी मुस्तकबिल का तयन करने का मौका मिल सके। उन्होंने कहा कि इन करारदादों की तायीद उस वक्त के वजीर आज़म जवाहरलाल नेहरू और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में हिंदुस्तानी नुमाइंदे ने भी की। IMW की नुमाइंदे ने हक़ खुद इरादियत के इनकार को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि कश्मीरियों को इस हक का मुतालिबा करने पर बदतरीन किस्म का तशद्दुद बनाया जाता है। अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौज के उजलत में इनकला के खिलाफ इंतबाह। अफगान जंग की सबसे ज्यादा कीमत पाकिस्तानी अवाम ने अदा की। इमरान खान का बयान। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि वो तमाम फरीक़ैन जिन्होंने अफगान अमन अमल में अपना मुस्बत किरदार अदा किया वो गैर हकीकी टाइम लाइन्स की मुखालिफत करें, क्योंकि अफगानिस्तान से जल्दबाजी में बैनुल अक़वामी गैर मुल्की फौजियों का इनकला गैर दानिशमंदाना इक़दाम होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अमरीका की तरह पाकिस्तान कभी भी अफगानिस्तान
پاکستان کو بین الاقوامی دہشت گردی کا مرکز بننے نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ 9/11 حملوں کے بعد سے اب تک 80,000 سے زائد پاکستانی سپاہی اور عام شہری دہشت گردی کے خلاف اپنی جانیں نچھاور کر چکے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ لیکن پاکستان اب بھی افغانستان میں قائم بیرونی طور پر فعال دہشت گرد گروہوں کے ذریعے حملوں کے نشانے پر ہے۔ عمران خان نے افغانستان میں جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کے معاشی، اقتصادی اور معاشرتی مسائل پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ افغانستان میں جنگ کے دوران سب سے بڑی قیمت پاکستان کے لوگوں نے ادا کی۔ 40 لاکھ افغان پناہ گزینوں کو رہائش دی، ملک میں اسلحہ اور منشیات پھیلی، اقتصادی شرح متاثر ہوئی اور پاکستان 60 سے 70 کی دہائی والا نہیں رہا۔ اس تجربے نے ہمیں 2 اہم سبق سکھائے۔ پہلا یہ کہ ہم جغرافیہ، ثقافت اور رشتہ داری کے ذریعے افغانستان سے بہت قریب ہیں کہ ہمیں احساس ہوا کہ جب تک ہمارے افغان بہن بھائی امن میں نہیں ہوں گے، پاکستان کو حقیقی امن نہیں ملے گا۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ افغانستان میں امن اور سیاسی استحکام کو طاقت کے استعمال سے مسلط نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صرف افغان کی سیاسی حقائق کو تسلیم کرنے والے افغان اور افغانستان کی زیر قیادت مفاہمت کا عمل ہی دیر پا امن قائم کر سکتا ہے۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب۔ انڈین فورم فار ایجوکیشن ریاض کے بانی و صدر ڈاکٹر دلشاد احمد کی اطلاع کے مطابق فورم کی جانب سے کورونا وبا کے دوران قابل قدر خدمات انجام دینے والے ہندوستانی ڈاکٹرز، میڈیکل اسٹاف اور سماجی کارکنان کو ایک تقریب میں تہنیت پیش کی گئی۔ ان کورونا جاں بازوں میں ڈاکٹر نعیمہ حسن، ڈاکٹر ریشمہ مختار اور محمد شہریار احمد خان بھی شامل ہیں۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی عاصم انور، سیکریٹری پریس اینڈ انفارمیشن سفارت خانہ ہند ریاض تھے، جن کے ہاتھوں کورونا جاں بازوں کو مومنٹوز اور سپاس نامے پیش کیے گئے۔ ڈاکٹر دلشاد نے مزید کہا کہ فورم کی ساری ٹیم طلبہ کیریئر گائیڈنس اور سماجی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہے۔ فورم کی رہنمائی سے لاکھوں طلبہ و طالبات مستفید ہو رہے ہیں۔ عمرے کی ادائیگی کے لیے جانے والوں کو تمام امور انجام دینے کے لیے ابتدائی مرحلے میں 3 گھنٹے کے وقت کی سہولت دی جائے گی۔ تو حرم شریف کے اندر طواف اور صفا مروہ کی سعی مکمل کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں محدود وقت دیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کے باعث احتیاطی تدابیر کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے ابتدائی مرحلے کا آغاز 4 اکتوبر سے کیا جا رہا ہے اور یہ اتمرنا ایپ کے ذریعے شروع کیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر روزانہ کی بنیاد پر 6000 افراد کو مختلف اوقات میں عمرے کی سعادت حاصل کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ خصوص ایپ کے ذریعے یومیہ 6 گروپ ترتیب دیے جائیں گے۔ کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے عمرے کی معطلی کے بعد عمرہ خدمات کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے عمرے کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ ابتدائی مرحلے میں سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے عمرے کی ادائیگی کی اجازت ہوگی۔ اگلے مرحلے میں زائرین کی تعداد میں توسیع کے بعد سعودی عرب سے باہر سے آنے والوں کو حرم شریف میں جانے کی اجازت دی جائے گی۔ 4 اکتوبر سے پہلے مرحلے میں گنجائش کے حوالے سے 30% افراد کا داخلہ ہوگا۔ 18 اکتوبر سے دوسرے مرحلے میں گنجائش میں مزید توسیع کی اجازت دینے سے 75% زائرین حرم شریف میں داخل ہو سکیں گے۔ تیسرے مرحلے میں 1 نومبر سے مملکت سے باہر سے آنے والے زائرین کو مکمل طور پر اجازت دی جائے گی۔ عمرے کی ادائیگی کی بتدریج بحالی سے عمرہ کمپنیوں اور اس سے منسلک اداروں کو ہونے والے مالی نقصان کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ 30 سے زیادہ مقامی اور بین الاقوامی کمپنیاں ہیں جو عمرہ خدمات فراہم کر سکتی ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس سے عمرہ خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں سے عمرہ زائرین کو سہولت رہے گی۔ پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں جناب شفیق مراد کو سماعت فرمائیں۔ شفیق مراد کی جانب سے ایک غزل۔ عرض ہے کہ کوئی موضوع گفتگو نہ رہا، کوئی موضوع گفتگو نہ رہا، تو ہی جب میرے روبرو نہ رہا۔
کوئی موضوع گفتگو نہ رہا، تو ہی جب میرے روبرو نہ رہا، تب ملا مجھ کو وہ مزاج شناس، تب ملا مجھ کو وہ مزاج شناس، دل میں جب شوق جستجو نہ رہا، تب ملا مجھ کو وہ مزاج شناس، دل میں جب شوق جستجو نہ رہا، درد پتوں میں چھپ گیا ہے کہیں، درد پتوں میں چھپ گیا ہے کہیں، ساز کوئی بھی ہو بہو نہ رہا۔ اور عرض ہے کہ کرچیاں تو سمیٹ لی میں نے، کرچیاں تو سمیٹ لی میں نے، آئینہ میرے روبرو نہ رہا، کرچیاں تو سمیٹ لی میں نے، آئینہ میرے روبرو نہ رہا، تھک گئی ہیں سماعتیں بھی میری، تھک گئی ہیں سماعتیں بھی میری، اس کا لہجہ بھی مشکبو نہ رہا۔ اور عرض ہے کہ حسن اس کا بھی ڈھل گیا آخر، حسن اس کا بھی ڈھل گیا آخر، عشق میرا بھی تند خو نہ رہا، اور گرد اتری مسافتوں کی مراد، گرد اتری مسافتوں کی مراد، پہلے جیسا وہ خوبرو نہ رہا، کوئی موضوع گفتگو نہ رہا۔ شفیق مراد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔